تو دوستو آج میں آپ کو جس حیرت انگیز ایجاد کے بارے میں بتانے لگی ہوں وہ ہے راکٹ کی ایجاد۔ انسان کی شروع سے ہی ایک خواہش رہی ہے کہ وہ سورج اور رات کو نظر آنے والے چاند ستاروں کے بارے میں جان سکے کہ وہ کیا ہیں اور کس لیے ہیں، اور یہ کہ وہ خود ان تک پہنچے اور انہیں دیکھے۔ یہ ایک بہت ہی مشکل کام تھا۔ انسان خلا کے بارے میں بہت کچھ جان چکا تھا، مثال کے طور پر چاند کیا ہے اور یہ کس طرح وجود میں آیا، ستارے کیا ہیں، اور ان کے علاوہ وہ سیاروں کے بارے میں بھی بہت کچھ جان چکا تھا، لیکن یہ سب کچھ اس نے دوربینوں اور خوردبینوں سے معلوم کیا تھا۔ اب اس کی خواہش تھی کہ وہ ان تک پہنچے اور انہیں خود اپنی آنکھ سے دیکھے، لیکن ظاہر ہے ان کے لیے کوشش اور ہمت کی اشد ضرورت تھی۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا۔ 4 اکتوبر 1957 کو دنیا کا پہلا راکٹ اڑا جسے روس نے تیار کیا تھا۔ یہ صرف 60 سینٹی میٹر کا ایک گولا سا تھا جس کے اوپر ایلومینیم پالش کیا گیا تھا۔ اس کے اندر جدید ریڈیو سسٹم لگائے گئے تھے۔ اس کا نام سپوٹنک اول تھا۔ یہ 27,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین کے گرد چکر لگاتا رہتا تھا۔ اس کے اندر کوئی انسان نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر صرف ریڈیو سسٹم اور کیمرے تھے جو کہ زمین پر موجود اسٹیشن پر مسلسل سگنل بھیج رہے تھے۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا مصنوعی سیارہ تھا جس کا وزن صرف 84 کلوگرام تھا۔ یہ سائنسدانوں کا پہلا تجربہ تھا جو کامیاب رہا اور اس سے سائنسدانوں کو بہت سی نئی معلومات حاصل ہوئیں۔ تقریباً 1 ماہ تک اپنا کام کرنے کے بعد اس نے بیٹری ختم ہو جانے کی وجہ سے اپنا کام کرنا بند کر دیا۔ سپوٹنک اول کے بعد روس نے ایک اور مصنوعی سیارہ چھوڑا جس کا نام سپوٹنک دوئم تھا۔ یہ سپوٹنک اول سے اس طرح مختلف تھا کہ اس میں ریڈیو سسٹم کے علاوہ ایک جاندار بھی تھا۔ جی ہاں، یہ جاندار ایک کتیا تھی جس کا نام لائکا تھا۔ لائکا کو ایک چھوٹے سے کیبن میں بٹھایا گیا تھا جو راکٹ کے سب سے اوپر والے حصے میں تھا۔ لائکا کو کھانے پینے کی اشیاء دینے کے لیے کیبن میں ایک خودکار مشین لگائی گئی تھی جسے لائکا خود استعمال کر سکتی تھی۔ کیبن میں موجود کیمرے لائکا کی تصاویر زمین پر بھیج رہے تھے، جن کی مدد سے سائنسدانوں کو بہت مدد ملی۔ مثال کے طور پر انہیں اس سے یہ پتہ چلا کہ خلا میں پہنچ کر ہر چیز کا وزن بہت کم ہو جاتا ہے، اتنا کم کہ ہر چیز اڑنے لگتی ہے۔ ان تجربات سے روسی سائنسدانوں کو یہ پتہ چل گیا کہ اگر انسان کو خلا میں بھیجا جائے تو اس کے ساتھ کیا حالات پیش آئیں گے۔ اور ہاں، آپ کو یہ سن کر شاید افسوس ہو کہ لائکا زمین پر کبھی واپس نہیں آ سکی۔ خلا تک پہنچنے کے لیے پہلے زمین کی کشش ثقل سے باہر نکلنا ہوتا ہے، جس کے لیے بہت زیادہ طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب سائنسدانوں کو ایک ایسی مشین یا جہاز بنانا تھا جس میں اتنی طاقت ہو کہ وہ آسانی سے کشش ثقل سے باہر نکل سکے۔ یہ مشین تھی راکٹ۔ کشش ثقل سے نکلنے کے لیے بہت بڑے جیٹ انجن کی ضرورت ہوتی ہے جس کی کم از کم رفتار 40,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہونی چاہیے۔ یہ جیٹ انجن بہت زیادہ پیٹرول خرچ کرتے ہیں۔ ملٹی سٹیج راکٹ۔ اب ملٹی سٹیج راکٹ سے مراد ایسا راکٹ ہے جس کے انجن کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک ہی بڑا انجن بنانے کے بجائے 3 چھوٹے انجن لگائے جائیں۔ یہ انجن زیادہ چھوٹے بھی نہیں ہوتے۔ اس راکٹ میں یہ سسٹم ہوتا ہے کہ سب سے پہلا انجن چلتا ہے، ایک خاص وقت کے بعد جب اس میں پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو وہ گر جاتا ہے اور دوسرا انجن سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد تیسرا۔ عام طور پر ہر راکٹ میں زیادہ سے زیادہ 3 انجن ہوتے ہیں۔ ملٹی سٹیج راکٹ کا سب سے پہلا تجربہ 1949 میں امریکہ کی فوج نے V2 کے ذریعے کیا۔ اس راکٹ کے اوپر انہوں نے اپنا ایک میزائل نصب کیا جسے WAC کہا جاتا ہے۔ جب یہ راکٹ اپنی اس اونچائی پر پہنچا جو اس کی سب سے اونچائی تھی تو راکٹ کے اوپر لگا ہوا WAC میزائل فائر ہو گیا۔ اس طرح وہ 400 کلومیٹر کی بلندی تک چلا گیا۔